لوگ کر رہے ہوتے ہیں بھائی اللہ نے چاہا تو. ایک صاحب آئے, ان کا داماد ان کی بیٹی کو 30 سال سے ستا رہا ہے اور بیٹی بالکل ہو گئی پاگل, دماغی توازن ہو گیا اس کا خراب. 30 سال بعد مشورہ لینے کے لیے آئے کہ میں داماد سے ڈیورس لینا چاہ رہا ہوں, ابھی بھی مجھے کانفیڈنس اس میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوں. میں نے کہا تھوڑا اور لیٹ آ جاتے. کہہ رہے ہیں ایکچولی ہوا یہ کہ ہماری سوسائٹی میں طلاق کا رواج نہیں ہے, تو ہم نے سوچا داماد جب پتہ چلا بہت خراب ہے اور یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے, لڑکیوں میں انوالو ہے اور نان نفقہ نہیں دے رہا, تو ہم نے کہا بھائی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں, بڑے بڑے پتھر دل اللہ دعاؤں کے ذریعے سے چینج کر دیتا ہے, تو ہم اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں. بیٹی کو بھی ہم نے سمجھایا, ہم نے دعا مانگتے رہے, پھر یہ کیا, پھر یہ وظیفہ پڑھا, پھر یہ پڑھی, پھر ہمیں لگا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا, لیکن پھر ہمیں خیال آیا کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, اور بالآخر بیٹی کا ہو گیا بیڑا, دماغ ہی خراب ہو گیا اس کا. بھائی جان اللہ میاں کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, 100% درست. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو, قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ علیحدگی اختیار کرو. جس اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں, اسی اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ جب حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو تو کیا کر لو, وہیں یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتہ. علیحدگی اختیار کرو گے اللہ دونوں کو غنی کر دے گا, ٹینشن نہ لو اس کی. طلاق بری چیز ہے لیکن ایسی شدید مجبوری میں تو اچھی چیز ہے, یہ بھی تو اللہ نے ہی کہا ہے. پھر جب آپ علیحدگی کا سوچتے, پھر آپ کو خیال آتا دوبارہ شادی کیسے ہوگی, تو پھر سوچتے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. یہ اس موقع پہ سوچنے کا جملہ تھا. یہ علماء نے لکھا ہے بعض صورتوں میں ڈیورس واجب ہے, طلاق نہیں دیتا کوئی یا نہیں لیتی عورت تو گناہگار ہوگی. ایسا نہ ہو کہ فری میں بلا وجہ یہ کام شروع کر دیں. جب یہ کنڈیشن ہو کہ مار دھاڑ ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہے ہو, خودکشیوں کے خیالات آ رہے ہوں, تو اسلام کیا کہتا ہے, علیحدگی اختیار کرو, چپکا کے نہیں رکھو ایک دوسرے کے ساتھ. ایک خاتون نے کہا میری شادی ہو گئی, 1 ہفتے کے بعد پتا چلا کہ جی بندہ بالکل اولاد ہی نہیں ہو سکتی, بالکل نامرد ہے. میں نے صبر کیا, کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے, اللہ ہے. اور اس صبر کا مجھے یہ صلہ ملا کہ 20-25 سال میں نے اس شوہر کے ساتھ گزارا کیا, نہ اولاد نہ کوئی ڈیزائرز پوری کر سکتا ہے وہ, لیکن اب وہ مجھے پہ شک کرنے لگا ہے کہ یہ اتنی پاک دامنی کے ساتھ میرے ساتھ رہ رہی ہے تو لگتا ہے کوئی دال میں کچھ کالا کالا ہے. کہتی مجھے یہ وفا کا صلہ ملا. میں نے کہا آپ نے جو صبر کے فضائل سنے ہوئے تھے نا, وہ اس موقع کے نہیں تھے, وہ اس موقع کے ہی نہیں تھے. وہ شادی جب ایک بندے نے دھوکہ دیا ہے, آپ کو بتایا نہیں کہ اتنی بڑی بیماری ہے, پیسوں میں دھوکہ دے دے چل جاتا ہے, عمر کا دھوکہ دے دے, تھا 40 کا بتایا 30 کا, چل جائے گا. پتھر سے تھوڑی شادی ہوتی ہے, کسی دیوار سے تھوڑی شادی ہوتی ہے. نکاح کا تو بنیادی مقصد ہی اولاد ہے. اس معاملے میں جب دھوکہ دے دیا, ایک دھوکے باز کے ساتھ وفا کر رہی ہو آپ, بیڑا غرق کر دیا پوری زندگی اپنی, اور اب 30 سال کے بعد طلاق لے کے کہاں جائے گی وہ. یہ ہے ہمارے دینداروں کے غلط کانسیپٹ. نہیں آ رہی کھوپڑی شریف میں بات, بھائی جان کیا ہو گیا, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو فرضی چیزیں کی ہوئی ہیں,